علیکم، میں امداد سمرو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو مکہ لڑائی کے بعد یاد آئے وہ اپنے منہ پر دے مارنا چاہیے، لہٰذا کپتان اسی پر عمل کر رہے ہیں۔ کھلاڑی ہیں کرکٹ کے لیکن ان کو مکے یاد آ رہے ہیں، تو وہ مکے جو ہیں باکسنگ والے وہ بار بار اپنے منہ پر دے مار رہے ہیں۔ ہر 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ 1 گھنٹے بعد عمران خان کو یاد آتا ہے کہ یار میں نے تو یہ مکہ بھی مارنا تھا، اور پھر ظاہر ہے کہاوت کے مطابق تو مکہ منہ پر ہی لگنا چاہیے، لہٰذا عمران خان صاحب کا منہ جو ہے وہ ہوا ہے نیلو نیل۔ میرا خیال تھا کہ لال، لیکن میرے پروڈیوسر نے کہا نہیں، مکے سے نہیں، منہ جو ہے وہ تھپڑوں سے لال ہوتا ہے۔ کچھ تھپڑے 9 اپریل کی رات کی بھی کہی گئی تھی کہ ہوئی تھی، لیکن بہرحال وہ غلط خبر تھی، جھوٹی خبر تھی کہ عمران خان صاحب کو کسی نے ہیلی کاپٹر سے اتر کر وزیر اعظم ہاؤس میں تھپڑ چھپڑ نہیں مارے تھے۔ ایک جھوٹی خبر تھی اور ہر طرف سے اس کی تردید آ گئی، لیکن مکوں والی خبر جھوٹی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد عمران خان صاحب کو ایک مکہ یاد آ رہا ہے، اور میرے پروڈیوسر کہہ رہے ہیں کہ جی تھپڑوں سے منہ لال ہوتا ہے، مکوں سے لال نہیں ہوتا۔ اچھا، اب کہانی ہے نواز شریف صاحب کی کتنی ملاقاتیں ہوئی جیل کے دوران۔ اب اس پر عمران خان صاحب نے حکم جاری کیا ہے جی اس پر تحقیقات کروائیں، یہ مکہ یاد آ گیا۔ ادھر عمران خان صاحب کے سارے ساتھی عمران خان صاحب سے بیزار ہوتے، ان سے الگ ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ آخری جو مورچہ عمران خان صاحب کا تھا، مورچہ جو تھا جو انہوں نے سنبھال کر رکھا ہوا تھا، جہاں سے حکومت کو مفلوج بنانے کی کوشش کر رہے تھے، وہ تھا ایوان صدر کا۔ تو ایوان صدر سے آواز لگا دی گئی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ذہنی طور پر ٹھیک آدمی نہیں رہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ فرسٹریٹڈ ہو گئے، اب ان کا ہر فیصلہ فرسٹریشن میں ہو کر ہو رہا ہے۔ اب جب فیصلہ فرسٹریشن میں ہو کر کیا جائے تو اب سوچیں کہ اس فیصلے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ عارف الوی صاحب کہہ رہے ہیں۔ ہم نے تو کئی بار کہا کہ عمران خان صاحب کی فرسٹریشن جو ہے وہ آخری حدود کو چھو رہی ہے، انتہاؤں کو چھو رہی ہے، لیکن عارف الوی نے اس بات کی تصدیق کر لی ہے کہ عمران خان صاحب مشاورت سے فیصلے نہیں کر رہے۔ عمران خان صاحب ذہنی خاص جو کیفیت ہوتی ہے اس کیفیت میں آ کر فیصلے کر رہے ہیں۔ معاملات بڑے عجیب و غریب ہو رہے ہیں۔ پرویز الہی صاحب کا تو ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ چکے ہوئے ہیں، اب حالات تیزی کے ساتھ خان صاحب کا ساتھ چھوڑتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ جو آغاز تھا میں نے کیا تھا جہاں سے کہ جو مکہ یاد آئے، اس پر میں بعد میں آتا ہوں کہ عمران خان صاحب کیا کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن کل عمران خان صاحب نے لانگ مارچ نہ کرنے کے لیے ایک دروازہ کھٹکھٹایا تھا کہ یار کوئی مجھے کوئی بہانہ دے دو، کوئی آرڈر کر دو تاکہ میں کہہ دوں کہ جی مجھے عدالت نے منع کیا ہے لانگ مارچ کرنے سے، مجھے عدالت نے کہا ہے کہ آپ دھرنا نہیں دے سکتے، لہٰذا مجھے کوئی تو راستہ دو بھائی۔ تو کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست گئی تھی تحریک انصاف کی، اور انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہا تھا کہ جی جیسے دیکھیں جی دفعہ 144 لگی ہوئی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ تو پھر اس سے آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی مسئلہ، انہوں نے کہا جی آپ کو احتجاج کرنے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں جی 2 مہینوں سے لگی ہوئی ہے دفعہ 144۔ بابر اعوان نے کہا، جو وکیل تھے پی ٹی آئی کے، تو انہوں نے کہا کہ تو بھائی وہ تو قانون موجود ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں 7-8 دن سے زیادہ نہیں لگ سکتا۔ تو انہوں نے کہا جی 7 جج صاحب نے کہا، انہوں نے مطلب چیف جسٹس صاحب نے اطہر من اللہ صاحب نے کہا تھا کہ جی 7-8 دن یا جتنا بھی، لیکن آپ کا اس سے کیا مطلب، آپ براہ راست کس طرح اس سے متاثر ہیں؟ آپ کا کوئی احتجاج ہونے جا رہا ہے، پروٹیسٹ ہونے جا رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یہ قانون کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ جب آپ کی مرکز میں حکومت تھی تو کیا آپ نے نہیں لگا رکھا ہوا تھا؟ تو جواب نہیں تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ابھی آپ کی کے پی کے میں اور پنجاب میں حکومت ہے تو وہاں آپ نے نہیں لگا رکھا ہوا، تو کوئی جواب نہیں تھا۔ تو بہرحال وہ کے پی کے سے یاد آیا مجھے کہ حویلیاں خیبر پختونخوا میں ہی آتا ہے، اگر عمران خان صاحب کو یاد ہو، تو وہاں پر 12 ربیع الاول کے جلوس پر لاٹھی چارج ہوئی ہے۔ معاملہ ذرا انتظامی نوعیت کا تھا، جلوس کے روٹ ہوتا ہے ایک اس طرح کا، کیونکہ تاکہ پولیس سیکیور کر سکے، چاہے محرموں کے جلوس ہوں یا پھر اب کیونکہ ریگولر ہو رہے ہیں 12 ربیع الاول کے جلوس چھوٹے بڑے شہروں میں، تو وہ ایک انتظامیہ نے انتظامی طور پر ظاہر ہے چیزیں مینیج کرنی ہوتی ہیں، تو انہوں نے ایک روٹ کا طے کیا ہوا تھا کہ جی اس روٹ سے جانا ہے، اور جو جلوس کرنے والے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم ذرا بڑے سڑک سے جاتے ہیں، نیا روٹ ہم بناتے ہیں۔ تو اس معاملے پر انتظامیہ نے معاملے کو مس ہینڈل کیا، جو بھی واقعہ ہے اس میں جلوس پر لاٹھی چارج ہو گئی، پتھراؤ ہو گیا، معاملات خراب ہو گئے۔ اب خبر آئی ہے کہ سعد رضوی صاحب 16 اکتوبر کو وہاں جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے اب میں گزارش کر رہا تھا نا کہ دفعہ 144، تو انتظامی معاملات جج صاحب نے کہا کہ جی انتظامی معاملات جو ہے نا وہ انتظامیہ کو کرنے دیں، انہوں نے بہتر کرنا ہوتا ہے، ہمیں اس میں نہ پڑنے دیں۔ تو اب یہاں پر کے پی کے میں عمران خان صاحب کے لیے یہ پریشانی آ گئی ہوئی ہے۔ ظاہر پریشانی ہے نا کہ ایک بھائی 12 ربیع الاول کے جلوس پر اگر آپ نے پولیس نے لاٹھی چارج کر دیا
اور اس کے جواب میں اپنا تحریک لبیک کے سربراہ جو ہیں سعد رضوی صاحب وہاں جا رہے ہیں، تو اچھی خاصی پی ٹی آئی کے لیے ٹینشن ہے، پولیٹیکلی بھی ٹینشن ہے، اور ظاہر ہے اس کو اب ڈیل کرنا، کیونکہ پی ٹی آئی کو آتا نہیں ہے، ڈیل کرنا آتا ہوتا تو آج خیبر پختونخوا میں وہ دوبارہ واپس نہ آتے جنہوں نے ملالہ پر حملہ کیا تھا، کل ہی کیا نا، اسٹوڈنٹس کی ایک وین پر حملہ کیا، ڈرائیور شہید ہو گئے اور بچے زخمی ہو گئے۔ تو پی ٹی آئی مسلسل حالات پی ٹی آئی کے قابو سے نکلتے جا رہے ہیں، دوست یار جو عمران خان صاحب سے بیزار ہوتے جا رہے ہیں، اور ایسے بیزار ہو رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو آہستہ آہستہ، میں نے کہا تھا نا کھال جتنی اترے گی نا پیاز کی تو اندر سے پیاز ہی نکلے گا، بندہ پیاز کی کھال، اگر کہا یہ گیا تھا کہ یہ پیاز نہیں ہے، یہ اپنا انار ہے یا یہ سیب ہے، تو جن کے ہاتھ میں پیاز آیا نہیں سیب ہے، اسے کھال اتاری، ایک دوسری تیسری، کھالیں ختم ہو گئی، اندر سے سیب نہیں نکلا اور انار نہیں نکلا۔ تو عمران خان صاحب کی کہانی بھی یہی ہے، جو قریبی یار دوست تھے وہ بھی اب اسی آس پہ تھے کہ یار جو خان صاحب باتیں کر رہے ہیں وہ باتیں ٹھیک ہوگی، لہٰذا عمران خان صاحب کے ساتھ جڑے رہے، لیکن جیسے جیسے کھالیں اتارتے گئے، پرتیں کھلتی گئی تو پتہ چلا کہ نہیں یار اندر سے تو پیاز نکل رہا ہے، وہ بھی بسا ہوا پرانا، وہ جو گرمی میں خراب ہو جاتا ہے وہ والا پیاز، اور آخر میں آ کر اس پیاز سے ظاہر بدبو ہی نکلتی ہے۔ تو خان صاحب کے ساتھ یہ ماجرا ہو رہی ہے۔ اب نواز شریف کے ساتھ عمران خان صاحب یہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں، ان کی ملاقاتوں کا حساب کتاب کیوں آج پوچھنا چاہ رہے ہیں، اس پر میں بعد میں آتا ہوں۔ پہلے ذرا صدر عارف علوی صاحب نے، پاکستان کی ایک مایہ ناز صحافی ہیں، اپنا عاصمہ شیرازی صاحبہ، میں رکا اس لیے کہ میرے دماغ میں وہ بات آ رہی تھی کہ عاصمہ شیرازی کو عارف علوی نے انٹرویو دیا ہے، اور عاصمہ شیرازی کون؟ جنہوں نے ایک بی بی سی پر آرٹیکل لکھا تھا، جنہوں نے موکلات کا ہلکا سا ذکر کر لیا تھا، تو اس پر عاصمہ شیرازی کی جس طرح کی ٹرولنگ کی گئی تھی عمران خان صاحب کے حکم پر، اور وہ ارسلان بیٹا اس کو غداری سے جوڑ لو، ان خاتون کے حکم پر جو عاصمہ شیرازی کے ساتھ کیا گیا تھا، اس عاصمہ شیرازی کو عارف علوی انٹرویو دیں اور باتیں بھی کریں تھوڑی تھوڑی دل کی، تھوڑی تھوڑی، زیادہ نہیں کی انہوں نے ابھی، کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ ابھی اگر وہ زیادہ باتیں کریں گے تو ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو عاصمہ شیرازی کے ساتھ ہوا تھا، یا ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو آرمی چیف کے ساتھ ہوا تھا، یعنی ان کے خلاف ٹرولنگ، یا ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو 3 اپریل کی ججمنٹ کے اوپر جو فیصلہ دیا تھا، 3 اپریل کی رولنگ کے اوپر جو فیصلہ دیا تھا سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان نے 7 اپریل کو، پھر ان کے ساتھ جو ہوا تھا آپ نے دیکھا کس طرح ان کی تصاویر کے ساتھ کیا گیا، تصاویر گاڑیوں کے بونٹس پر رکھ کر جو پی ٹی آئی نے ان کے ساتھ کیا تھا۔ تو عارف علوی صاحب کو اندازہ تھا کہ اگر میں باتیں زیادہ، کیونکہ باریک باتیں نا یہ تحریک انصاف والوں کو سمجھ نہیں آتی، انہوں نے باریک باتیں کی ہیں، انہوں نے کھل کر بات نہیں کی، تو کھل کر بات نہیں کی، لیکن باریک بات اتنی خطرناک کر گئے علوی صاحب کہ بندہ نا پریشان ہو جائے۔ باتیں تو تھیں، ایوان صدر میں جو آرمی چیف کی اور عمران خان کی ملاقات ہوئی اس پر انہوں نے کہا کہ جی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہ رہا ہوں اور نیوٹرل لفظ پر میں بات نہ ہی کروں تو بہتر ہے، اور آرمی کا جو کردار ہے، جو عمران خان صاحب کے متعلق سوال تھا کہ عمران خان صاحب مسلسل فوج کو کہہ رہے ہیں کہ جی کردار ادا کریں اور مجھے واپس لے آئیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی سیاست میں تو فوج کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے، فوج کا ایک آئین کے اندر ایک محدود کردار ہے، اس کردار کے اندر رہنا چاہیے فوج کو، اور میں آخری شخص ہوں گا جو فوج کو کہوں گا کہ سیاست میں مداخلت کریں۔ عمران خان صاحب روزانہ کہہ رہے ہیں، کل بھی کہہ رہے تھے، جس وقت یعنی جب عارف علوی صاحب کا انٹرویو تھا اس وقت بھی عمران خان صاحب پنڈی میں کھڑے ہو کے کیا کہہ رہے تھے کہ جی یہ ایجنسیاں ان کو روک ہی نہیں، یہ چور لٹیرے ڈاکو آ گئے، ان کو کوئی روک ہی نہیں رہا، تو کیوں روکے وہ ان کو؟ سوال یہ ہے کہ ان کو تو پولیٹیکلی اپنا آپ اگر اتنے جوگے ہو کہ سیاسی طور پر مقابلہ کرو، حکومت کو روکو، حکومت کو گھر بھیجو، مگر نہیں۔ دوسری بات عارف علوی صاحب نے ایک اور کمال بات کی ہے، ان سے سوال ہوا کہ آپ یہ جو رابطے شابطے کروا رہے ہیں، یہ رابطے صرف فوج کے ساتھ آپ نے عمران خان صاحب کے کروائے ہیں یا آپ حکومت کے ساتھ بھی کوئی رابطے کروا رہے ہیں؟ تو انہوں نے مثال دی کہ جس طرح انڈیا کے ساتھ براہ راست سربراہان کی ملاقات نہیں ہوتی، اگر حالات خراب ہوتے ہیں تو بیک چینل ڈپلومیسی، ٹریک ٹو ڈپلومیسی ہوتی ہے، تو میں وہ ٹریک ٹو ڈپلومیسی میں نے انڈیا سے اور پاکستان کے مذاکرات جو چل رہے ہوتے تھے خفیہ، اس سے میں نے سیکھا، تو پھر میں یہ کر رہا ہوں کہ ٹریک ٹو ڈپلومیسی چل رہی ہے پیچھے، یعنی تحریک انصاف کے لوگ، وہ جو میں آپ کو روزانہ، اکثر روزانہ تو نہیں ظاہر ہے، جب بھی میرا ذکر ہوتا ہے اس معاملے اس طرح کا، میں آپ کو گزارش کر رہا ہوتا ہوں کہ پی ٹی آئی والے اب بھی
حکومت کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ ہار ساڑی جان چڑھاؤ بھائی کہ جنونی بندے کے پیچھے پھنس گئے ہم، جنونی بندے کے پیچھے. وہ صرف ایک اس کو چاہیے کہ جی انتخابات کی تاریخ دے دو. وہ تاریخ آپ کی مرضی ہے، کوئی سی بھی دے دو، تاریخ دے دو. ہاں اتنا ضرور ہے کہ جو ڈیو ڈیٹ ہے انتخابات کی اس سے ذرا پہلے دے دو. تو حکومت مان نہیں رہی. تو یہ میں نے کئی بار گزارش کی کہ وہ حکومت کو ترلے منتیں کی جا رہی ہیں لیکن حکومت نہیں مان رہی. تو اب عارف علوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کی جو ٹاپ کلاس لیڈرشپ نہیں لیکن نیچے جو کچھ لوگ ہیں جن کے ذریعے حکومت کے ساتھ رابطے ہیں، یہ عارف علوی صاحب کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. انہوں نے انٹرویو میں کہا ہے وہ ٹریک ٹو ڈپلومیسی کا دے کر. اچھا دوسری چیز جو ہے، باقی کافی ساری چیزیں ہیں. اب انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی عجیب تماشا دیکھ رہا ہوں میں پاکستان میں، بے ہنگم سا. مرکز میں کسی کی حکومت، صوبوں میں کسی کی حکومت، اب گرفتاریاں کوئی وہ ان کی کر رہے ہیں، وہ ان کی کر رہے ہیں. اب ادھر سے تو گرفتاریاں جو ہو رہی ہیں مرکز سے وہ تو ہو رہی ہیں کچھ سالڈ ریزنز ہیں. فارن فنڈنگ کے سلیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا ہوا ہے، اس میں گرفتاریاں بڑی محتاط انداز میں ہو رہی ہیں، جس طرح حامد زمان صاحب ہوئے، جس طرح وہ ہوئے سینیٹر سیف نیازی صاحب ہوئے. اب ادھر سے عمران خان صاحب پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے رانا ثناء اللہ گرفتار چاہیے. حکومت میں آئے تھے مرکز میں تب بھی ان کی پہلی خواہش یہ تھی کہ مجھے رانا ثناء اللہ گرفتار چاہیے، پتہ نہیں کیوں. لیکن بہرحال اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ کی گرفتاری اسلام آباد میں روزانہ پنجاب کی جو اینٹی کرپشن والے چلے جاتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں، تو اس پر وہ کہہ رہے ہیں کہ عجیب وہ غریب قسم کی صورتحال بنی ہوئی ہے کہ وہ ان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں، ان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں. تو اس طرح کشیدگی بڑھے گی، معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. تو یہ علوی صاحب جو ہیں وہ ہلکا ہلکا عمران خان صاحب کی سیاست کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پولرائزیشن مزید نہیں بڑھانی. کون بڑھا رہا ہے؟ عارف علوی صاحب سیانے آدمی ہیں، ڈینٹسٹ صحیح لیکن سیاستدان ہیں بہت پرانے. مطلب میرا خیال ہے 2 بار قومی اسمبلی کے ممبر رہ چکے ہوئے ہیں اور اچھی خاصی کمیٹیوں میں رہے. ان کا اچھا خاصا کردار رہا ہے. وہ جس طرح خاموش بیٹھے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل ان کو کچھ نہیں آتا. تو علوی صاحب نے کہا کہ ہمیں پولرائزیشن، ہمیں تقسیم، ہمیں نفرتیں اتنی لیول پر نہیں لے کر جانی چاہیے. کون لے کر جا رہا ہے؟ عمران خان صاحب. تو علوی صاحب نے نا پولی پولی ڈھول کی بجائی ہے عمران خان صاحب کے خلاف. لیکن وہ جو جملہ میں نے گزارش کیا کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا کہ یہاں سے وہ ٹھیک نہیں آدمی. انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب نے حکومت جانے کے بعد وہ فرسٹریٹڈ ہو گئے تھے. انہوں نے فرسٹریشن میں آ کر استعفوں کا فیصلہ کیا تھا. انہوں نے فرسٹریشن میں آ کر اسمبلی توڑنے کا فیصلہ کیا تھا، جو کہ فیصلہ ٹھیک نہیں تھا. اور انہوں نے کشتیاں جلا دی تھیں. کشتیاں جلانے کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ یار ایک شخص جو ہے وہ حکومت کے خلاف اپنی کشتیاں جلا کر آ گیا، تو لوگ ان کے ساتھ جڑ گئے. لیکن فرسٹریشن میں آ کر فیصلہ کیا. فرسٹریشن میں آ کر سیاسی فیصلے کرنے والے شخص کو کبھی بھی ذہنی طور پر ٹھیک نہیں کہا جا سکتا. اس کے لیے آپ پاگل کا لفظ استعمال کریں، اس کے لیے آپ جنونی شخص کا لفظ استعمال کریں، اس کے لیے آپ ذہنی معذور کا لفظ استعمال، کوئی بھی لفظ استعمال کر سکتے. یہ میں نہیں کہہ رہا، عارف علوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ فرسٹریشن میں عمران خان صاحب نے فیصلے کیے. فرسٹریشن میں آ کر سیاسی فیصلے نہیں ہوتے. سیاسی فیصلے ہوتے ہیں تدبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، وقت دیکھ کر کہ بھئی اب کیا وقت ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک. وقت اگر ٹھیک ہے تو فیصلہ کیا جاتا ہے، ورنہ انتظار کیا جاتا ہے. سیاست ہو، جنگ ہو، ہر طرح کی چیز جو ہوتی ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ 2 قدم پیچھے بڑھ کر پھر حملہ ہوتا ہے. ذرا موقع مطلب ابھی آپ کمزور ہو تو پھر آپ کیا ہوتا ہے وہ مسلس پاورز کے ساتھ آپ نہیں ریاست کا مقابلہ کر سکتے، کوئی بھی نہیں کر سکتا ہوتا. تو فرسٹریشن میں آ کر انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا. تو مطلب کافی ساری باتیں تھیں. لیکن بہرحال اب عمران خان صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ عارف علوی صاحب کا ساتھ بھی میسر نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کی خواہش پر وہ جو عمران خان صاحب نے چاہا تھا کہ جی میری ملاقات آرمی چیف سے کروائیں، وہ ملاقات تلخی پر ہوئی تھی ختم. اس ملاقات میں عمران خان صاحب نے اکڑ دکھانے کی کوشش کی ہوگی. آرمی چیف صاحب تو آ گئے تھے نا ملاقات کرنے ایوان صدر. انہوں نے تو نہیں بلایا تھا عمران خان صاحب کو آرمی ہاؤس میں، ایوان صدر آ گئے تھے عمران خان صاحب کی فرمائش پر. جب وہ ایوان صدر آ گئے تھے اور اس کے بعد جب وہاں پر بیٹھ کر بات ہوئی تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ آرمی چیف جو آئے تھے وہ یہ سوچ کر آئے ہوں گے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ذرا تھوڑا سا پولیٹیکلی بیہیو کریں گے. اگر ان کا کوئی جائز مطالبہ ہوگا تو میں حکومت کو کہوں گا کہ یار پولرائزیشن ختم کریں، بیٹھ جائیں ان کے ساتھ. لیکن عمران خان صاحب نے مطالبہ یہ کیا مجھے انتخابات چاہیے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ جی انتخابات تو آپ کو نہیں ملیں گے. بلکہ وہ میں کل دیکھ رہا تھا منصور علی خان کے پروگرام میں پرسوں جاوید چودھری نے انکشاف کیا ہے کہ جب وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب
تو اس وقت بھی آرمی چیف کو بار بات پہ کہتے تھے میٹنگ میں کہ جی میرا 22 سالہ تجربہ ہے، میں ان سب کو جانتا ہوں، مجھے بہتر پتہ ہے حالات کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، میرا 22 سالہ سیاست کا تجربہ ہے۔ تو ایک موقع پر تنگ آ کر آرمی چیف نے کہا کہ جی ہمارا 75 سال کا تجربہ ہے، 75 سال کا۔ تو ظاہر ہے اس میں بات غلط تو نہیں ہے، 75 سال کا تجربہ ہے۔ تو آرمی چیف کو انہوں نے، عمران خان صاحب نے کہا کہ جی مجھے فوراً انتخابات چاہیے، تو انہوں نے کہا نہیں آپ کو میں انتخابات نہیں دے سکتا، میں دے ہی نہیں سکتا، میرا مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ تو بات تلخی پر ختم ہوئی اور انہوں نے کہا کہ آپ نے انتخابات لینے ہیں تو آصف زرداری اور نواز شریف سے لے لیں، ہمارے پاس انتخابات آپ کے لیے نہیں ہے، نہ ہمارا کام ہے۔ تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے یہ سارا برڈن آیا ہوگا عارف علوی صاحب پر کہ یار یہ آپ نے ملاقات کیوں کروائی، جب ایک بندہ ذہنی طور پر یہ سوچ کر آیا ہوا ہے کہ میں نے اگر انتخابات سے اوپر کوئی بات ہی نہیں کرنی ہے، انتخابات سے کم پر کوئی بات ہی نہیں کرنی، تو آپ نے ملاقات کیوں کروائی۔ تو عارف علوی صاحب کی ظاہر ہے وہ ہوئی نا بزتی جی، جس طرح ہوتی ہے ایک انسان کی کہ یار دوستوں میں جس طرح کہتے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں کٹتی ہے، تو ان کی تو ظاہر ہے ہوئی نا، وہ تو ان کا تو مسئلہ بنا بھائی کہ ان کو عمران خان صاحب نے وہاں پر رسوا کروایا۔ تو اس وجہ سے اب آرمی چیف صاحب اس طرح کی، اب اپنا صدر عارف علوی صاحب بھی عمران خان صاحب کے متعلق آہستہ آہستہ پولی ڈھول کی بجانا شروع ہو گئے۔ اور عصمت شیرازی کو انٹرویو دینے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو عمران خان صاحب لفافہ صحافی کہتے ہیں، عارف علوی نے ان کے ساتھ بیٹھ کر دل کی باتیں کی ہیں۔ تب سوچ لیں کہ عارف علوی کتنا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے۔ میں نے 2-3 بار پہلے بھی گزارش کی تھی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے۔ اب جو چیز ہے، خبر ہے، ہاشم ڈوگر صاحب ہیں پنجاب کے وزیر داخلہ، انہوں نے کہا کہ جی 2200 سے زائد لوگوں نے نواز شریف سے ملاقات کی دوران قید۔ جب نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی، جولائی میں پاکستان واپس آئے تھے 18 میں، اور نومبر 2019 میں گئے تھے، تقریباً یہ 1.5 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ تو 1.5 سال میں 2200 لوگوں نے ملاقات کی۔ اب تحقیقات کی جائے گی کہ اتنی ملاقاتیں، اتنی زیادہ ملاقاتیں کیوں ہوئیں۔ اب ظاہر ہے چھوٹی چھوٹی حرکتیں، چھوٹی چھوٹی، رانا ثناءاللہ کو گرفتار کر لو، نواز شریف کی ملاقات کیوں ہو گئی، یہ کیوں ہوگا، وہ کیوں ہو گیا، کیونکہ بڑے ٹارگٹ جو عمران خان صاحب نے بنا رکھے تھے وہ اچیو نہیں کر سکے۔ بڑا ٹارگٹ کیا تھا؟ حکومت کو گرانا ہے مئی تک، انتخابات لینے، نہیں ہوا۔ انقلاب لانا ہے، نہیں ہوا۔ لانگ مارچ کرنا ہے، نہیں ہوا۔ پھر لانگ مارچ کرنا ہے، نہیں ہوا۔ آرمی چیف کا تقرر رکوانا ہے، آج 11 اکتوبر ہے، کل 10 اکتوبر تھی، لانگ مارچ کرنا تھا، نہیں اعلان کر سکے۔ تو اب چھوٹی چھوٹی حرکتیں کر رہے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ 2200 لوگوں نے جب ملاقاتیں کی تھی نا انکل، اس وقت آپ کی اپنی حکومت تھی، اس وقت پنجاب میں عثمان بزدار بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت نواز شریف جیل خانہ جات پنجاب کے اس میں آتے تھے، پھر وہ جیل میں ملاقاتیں ہوئیں یا جب بیماری کے دوران ہسپتال میں ہوئی، کہیں بھی ہوئی، وہ ملاقاتیں آپ خود کروا رہے تھے۔ کس کے خلاف انویسٹیگیشن کرو گے؟ سب سوچو نا، مطلب پاگل پنے کا بھی کوئی علاج ہوتا ہے نا، کس کے خلاف انویسٹیگیشن ہوگی جناب؟ یہ ظاہر ہے ہاشم ڈوگر صاحب خود نہیں کہہ رہے، یہ عمران خان صاحب کے کہنے پر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی حرکتیں، رانا ثناءاللہ کو گرفتار کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، کیونکہ بڑے ٹارگٹس اچیو نہیں ہو رہے، ہوں گے کیسے؟ یار دوست ہی ساتھ نہیں دے رہے۔ پرویز الہی صاحب نے کہہ دیا کہ جی میں آپ کے ساتھ تو ہوں مگر ساتھ نہیں بھی ہوں، یہ کہیں اور کہہ دیا۔ عمران خان کو کہا میں آپ کے ساتھ ہوں، کہیں اور کہہ دیا کہ نہیں میں عمران خان کے ساتھ نہیں ہوں۔ لانگ مارچ میں عمران خان صاحب کو کسی قسم کی سپورٹ نہیں ملے گی۔ اسی وجہ سے عمران خان صاحب، میں نے کہا نا 11 اکتوبر آج ہو گئی ہے، کل 10 اکتوبر تک انہوں نے لانگ مارچ کا یا اسلام آباد کی طرف چڑھائی کا اعلان نہیں کیا تھا۔ رہی سی کسر شیخ رشید صاحب نے پوری کر دی، انہوں نے کہا کہ جی پہاڑوں سے لوگ اتریں گے۔ تو پہاڑوں سے اترنے والے جو ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے ان کو کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، ریاستی حوالے سے میں کہہ رہا ہوں، یا ان کے ساتھ کوئی نرم ہاتھوں سے تو ڈیل نہیں کیا جاتا، پھر ان کے ساتھ ظاہر ہے قانون اپنے سخت آنی ہاتھوں سے نمٹتا ہوتا ہے۔ تو کوئی پہاڑوں سے اترے گا اور وہ اسلام آباد کی طرف آئے گا، اور یہ چگلی شیخ رشید صاحب کھا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ شیخ رشید صاحب عمران خان کے ساتھ نہیں، علوی صاحب عمران خان کے ساتھ نہیں، پرویز الہی صاحب عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو عمران خان صاحب کہاں کھڑے ہیں ذرا خود دیکھ لیں، اور جہاں کھڑے ہیں وہ اس طرح کی خبروں سے نظر آ رہا ہے، چھوٹی چھوٹی حرکتیں کر رہے ہیں۔ نواز شریف سے ملاقات کرنے والوں کی تحقیقات کرو کہ کس نے کروائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔